امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس روایت کی سند کے بارے میں بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی شرط پر ہے، یعنی صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سند کے لیے شرط لگاتے ہیں وہ شرط اس سند میں پائی جاتی ہے، گویا بہت ہی معتبر روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، وہو یمد لسانہ، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جب دیکھا تو پوچھ بیٹھے کہ ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جانشین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمانے لگے ان ھذا اوردنی الموارد، یہ وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہ پر لا پھینکی ہے۔ اوردہ مانے کسی کو اٹھا کر کہیں جا کے پھینک دینا، یہ زبان ہے جو مجھے بسا اوقات ہلاکت کی جگہوں پر لا کر پھینک دیتی ہے، اور اس نے پھینکا ہے مجھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لیس شیء من الجسد، کہ جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، جسم کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے الا یشکو الی اللہ، جو اللہ سے شکایت نہ کرتا ہو، کس کی؟ اللسان، اس زبان کی، علی حدتی، کیا شکایت کرتا ہے؟ اس کی تیزی کی، یہ اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ اس کے اثرات اور نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس حدیث سے کئی ایک بات معلوم ہے، اس واقعے سے کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ ہم اتنے دنوں سے زبان کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں، اصل میں زبان جس کی ہے وہ اپنی حیثیت بھی دیکھے، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی پوزیشن جیسی ہوگی ویسے ہی اثرات زبان کے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اگر حیثیت اونچی ہے تو اس کی زبان کے الگ اثرات ہوں گے، جیسا جیسا جس کا مقام ہے اسے اسی انداز سے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت، پوزیشن، مقام کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان کی بات کا وزن، ان کی بات کے اثرات کتنے زیادہ ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو انسان اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی زبان کا استعمال کرے، خصوصی طور پر آج کے اس فتنوں کے دور میں جہاں پر معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ یہاں سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے، بازو والے کو بھی، بغل والے کو بھی معلوم ہے نہیں، اس سے پہلے کہ دنیا والوں کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ آپ کا بولا ہوا شبد، لکھا ہوا حرف ابھی آپ کے ارد گرد والوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے کہیں تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سرکولیٹ کرنے لگتا ہے، پھیلنے لگتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بہت خطرناک اثرات اور بہت اچھے اثرات بھی پہنچتے ہیں، جیسی بات ہے آپ کی۔ تو آج کے اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے یہ خصوصی طور پر زبان کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا ہے، زبان کے بارے میں فکر مند رہنا۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو اس نیٹ کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ خصوصی طور پر واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں تو اور چیز ہے۔ آپ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، گروپ کے اندر بول رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اس کو دیکھنے والے کس طرح کے ہیں، کس لیول کے ہیں، کس اعتبار کے نہیں معلوم، وہ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، کیا کچھ اخذ کر رہے ہیں، کیا اثرات اپنے اوپر لے رہے ہیں، نہیں پتا۔ معاملہ کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے خصوصی طور پر اپنی زبان سے نکلنے والے باتوں کا اور اپنی انگلیوں سے نکلنے والے حروف کا جو ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، بڑا احتیاط کرنا ہے۔ اور یہ میڈیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ آپ مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، لیکن آپ پر لدنے والے گناہ کا جو انبار ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر غلط ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے اچھا استعمال کیا ہے تو آپ کی نیکیوں کے اندر جو ذخیرہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ملتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، دوسروں کا نہیں، اپنے آپ کا محاسبہ ہے، اپنے آپ کا حساب لینا، ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ حساب لیتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں ایسا چلتا ہے، فلاں کا یہ کردار ہے، فلاں کا یہ کیریکٹر ہے، فلاں یہ کھاتا ہے، فلاں ویسا رہتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات تو یہ سمجھیں کہ جب بھی دینی مجلس میں خاص طور پر آپ بیٹھے تو جو بات بیان ہو رہی ہے وہ میرے لیے، دوسرے کے لیے تھوڑی ہے، یہ نیت کر کے بیٹھے۔ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے وہ یہ کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے آپ کے لیے نہیں، وہ فلاں صاحب ہے نا ان کے لیے ہے، ان کی زبان ذرا بڑی تیز ہے، ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے جو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ مومن، واقعی مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ میں اس کے اندر ہوں۔ بس اوقات آپ کو لگتا بھی ہوگا اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے تو مولوی صاحب جو بات بول رہے ہیں یہ شاید مجھے دیکھ کر بول رہے ہیں، میرے اندر کہیں یہ بات انہوں نے دیکھی ہے اس لیے بول رہے ہیں۔ ہاں بس آپ صحیح جا رہے ہیں، آپ پھر وہیں صحیح جا رہے ہیں، یہ اصل ہے کہ مجھے دیکھ کر بولا جا رہا ہے، آپ صحیح پر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں کو دیکھ کر بولے تو آپ غلط پر چلے گئے، پھر وسوسے میں آ گئے، آپ شیطان کی، آپ شیطان کے ٹریپ میں پھنس گئے۔ یہی مومن ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ جتنے صاف ہوں گے اتنا اچھا آئینہ دوسروں کو دکھا سکیں گے کہ نہیں دکھا سکیں گے۔ تو یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ دوسرے کے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ یہ جس دن آپ سوچنے لگ جائیں گے تو ایک اینٹ اگر مضبوط ہے تو ساری اینٹیں مضبوط ہو جائیں گی، نہیں، ہر اینٹ مضبوط ہوگی کیونکہ ہر اینٹ اپنے بارے میں فکر کر رہی ہے، تو پھر عمارت مضبوط ہوگا۔ ہمارا سماج اور معاشرہ اسی طرح کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم خود کمزور ہیں، تو جب ایک اینٹ کمزور ہے تو دوسری اینٹ بھی کمزور ہے، سب کمزور ہے۔ تو لہٰذا زبان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں، فکر مندی میں رہیں اور زبان کا بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما، آمین۔